السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، مدرسۃ السلفیہ پرسا کے منتظمین، ذمہ داران، اساتذہ کرام، طلباء اعظام، ہمارا موضوع واضح ہے: نوجوانوں میں بگاڑ، اسباب، علاج۔ مدرسہ کے اندرونی گیٹ کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور شاید ابھی بھی لکھا ہوا ہو: یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں کے خاک سے نوجوان تیار کیے جاتے ہیں، یہاں کے خاک سے قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے تیار کیے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے تیار کیے جاتے ہیں، یہاں کی مٹی سے قرآن و حدیث کا بول بالا کیسے ہو یہ فکر لے کر کے اٹھنے والے تیار کیے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے طلبہ ہیں جو امسال قرآن کو مکمل کرنے والے ہیں؟ کیسے نوجوان تیار کیے جاتے ہیں جو صرف اپنی فکر نہیں بلکہ دوسروں کے بھی فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جس تعلیم کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جب یہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو جنت میں ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا مقام ان کے لیے واقع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه الترمذي في أبواب الفضائل۔ ترمذی شریف کے اندر فضائل القرآن کے باب میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قیامت کے دن قرآن سے محبت کرنے والے سے، اور محبت کا انداز یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کر کیا ہوگا، قرآن کو یاد کیا ہوگا، قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہوگا، ان سے کہا جائے گا: اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا جس طرح سے دنیا میں تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جنت میں تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پر تمہاری آیت ختم ہوگی۔ الف لام سے شروع کرتا جا، والناس، جہاں پر والناس کا ختم ہوگا، جہاں پر والناس آپ ختم کریں گے، جنت میں آپ کا مقام وہی پر ہوگا۔ ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ فضیلت دنیا کی کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں،
آپ نیٹ کی تیاری کے لیے گھنٹوں گھنٹوں محنت کرتے ہیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مقام پر فائز ہونے کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، چاند تک پہنچنے کی آپ کے اندر امنگ ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، ساری کتابیں پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن جو مقام دے رہا ہے دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ مقام دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو نوجوان بگاڑ جو نوجوانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، خرابیاں جو نوجوانوں کے اندر پاتے ہیں، قرآن سے دوری ایک اہم نتیجہ ہے۔ نوجوانوں میں بگاڑ، مسلم نوجوانوں میں بگاڑ، اس کی ایک اہم وجہ کہ نوجوانوں کو اپنی جوانی کا شعور نہیں ہے کہ میں جوان ہوں، میں عمر کہ اس اسٹیج پر پہنچا ہوا ہوں کہ جن کے بعد بڑھاپا ہے، میں نوجوان ہوں اور اس وقت میرا جذبہ جوان ہے، میرا خون جوان ہے، میری ہڈیاں مضبوط ہیں، میں اسلام کے لیے انقلاب برپا کر سکتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، قوموں کے عروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ جو قومیں عروج تک پہنچی ہیں، جن قوموں نے ترقی کیا ہے، تاریخ پڑھیے کہ ان قوموں میں نوجوانوں کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اور جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، جو قومیں برباد ہوئی ہیں، تاریخ بتائے گی کہ ان قوموں کے نوجوانوں نے زیادہ مستقیم پر چلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس قوم کے نوجوان بربادی کے دہانے پر چل پڑے تھے۔ شعور کہ جوان ہوں میں، جوانی کا شعور کہ میں جوان ہوں، یہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ احساس اسلام دلاتا ہے۔ کس طرح سے دلاتا ہے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاری في کتاب الاذان۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب النشاء سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کہ لوگوں قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا، قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا جس دن آدمی اگر ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، ایک روایت کے مطابق ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی پسینے میں ٹخنا تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے موقع پر 7 قسم کے افراد کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلی قسم الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسری قسم وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ شابا یا شپو اہل میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاب النار یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آگ تپش کے اعتبار سے بالکل انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جب آگ جلانے کے اعتبار سے بالکل انتہا کو پہنچ جائے تب کہا جاتا ہے شاب النار، آگ تپش کے اعتبار سے جلانے کو پہنچ گئی ہے۔ یعنی جب جوانی کو آدمی پہنچتا ہے تو ان کے جذبات انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طاقت انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بس ان جذباتوں کو صحیح دشا دکھانے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شاب النشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ ایسے ماحول میں یہ حدیث کا یہ ٹکڑا بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔
ایسے ماحول میں، جس ماحول میں نوجوانوں سے عبادت کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے گھر میں بوڑھی ماں نمازی ہے، بوڑھے باپ نمازی ہے، لیکن نوجوان بیٹا نمازی نہیں ہے، نوجوان بیٹی نمازی نہیں. کیوں؟ ان کے ذہن و دماغ میں عبادت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے. ہم کیا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ابا پڑھتے ہیں. کتنے نوجوانوں کو سوال کیا جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ ابا پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازی. اماں پڑھتی ہیں 5 وقت نمازی. آپ انشاءاللہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. ایسے ماحول میں، جس ماحول میں مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ گانجا پیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ 15 سال 20 سال کے نوجوان آپ کو سگریٹ کا کش لیتے ہوئے نظر آئیں گے، نشے میں دھت نظر آئیں گے. ایسے ماحول میں، جس ماحول میں نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بدکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، فحش کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، معاشرہ بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے. ایسے ماحول میں یہ حدیث فضیلت بیان کرتی ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کو بگڑنے سے بچا لو. وہ شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، سجدے کر رہے ہوں گے، آنسو بہا رہے ہوں گے، تہجد کے پابند ہوں گے، معافی اور استغفار کا معاملہ ہوگا، موت کو بکثرت یاد کرنے والے ہوں گے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جن کا دل مسجد سے لگا ہوگا. فجر پڑھے ہیں، ظہر کے لیے بے قرار ہے، ظہر پڑھے ہیں، عصر کے لیے دل بے قرار ہے، عصر پڑھ لیا ہے، مغرب کے لیے دل بے قرار ہے، مغرب پڑھ لیا ہے، عشاء کے لیے دل بے قرار ہے، مسجد سے دل لگا رہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص، ایسا نوجوان یا پھر ایسا آدمی جن کا دل مسجد سے لگا رہا ہے. وَرَجُلَانَ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 آدمی جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ ہی کی خاطر ملتے ہیں. ان کے اندر جو دوستی کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر دوستی کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ادا رب کو بہت پسند ہے، اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی، ایمان کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کا معاملہ ہے. اسی طرح سے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، حسب و نسب والی خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہے، نوجوان کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسا شخص جو بایاں ہاتھ سے صدقہ کرے تو دایاں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بایاں ہاتھ سے صدقہ کرے تو دایاں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ارے چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے، بولتا نہیں میں نے دیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ دیتا تو آج پتہ نہیں کس نالی میں اور کس گٹر میں پڑا ہوا ہوتا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، پوری دنیا سو رہی، گناہ پریشان کر رہا ہے، گناہ انہیں سونے نہیں دے رہا ہے. اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما. اس قدر ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنسو چھلک پڑتے ہیں، رو دیتا ہے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تو مجھے معاف فرما. تو ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. لہذا نوجوانوں اس شعور کو احساس اور اس شعور اور احساس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نوجوان ہوں، میں جوان ہوں، اور اس جوانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا. اگر میں نے جوانی اللہ کی عبادت میں نہ گزاری تو اللہ رب العالمین کی یہاں ناکامی کا معاملہ ہونا ہوگا. آج کا نوجوان ظاہر پرست ہو گیا ہے، اچھا دکھنا چاہتا ہے ظاہری طور پر. دوسرا اہم جو معاملہ ہے، آج کا نوجوان ظاہری طور پر اچھا دکھنا چاہتا ہے. ان کا لباس مغربی تہذیب کے مطابق ہو، ان کا کپڑا، ان کا لباس مغربی تہذیب کے مطابق ہو، ان کے بال جو کٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے
الامان والحفیظ، اسٹائل ایسی۔ اسلام نے جس طرح کٹوانے کو حرام کیا ہے، آدمی اسی طرح سے کٹنگ کر رہا ہے۔ کھانے پینے کا انداز، سونے جاگنے کا انداز مغربی تہذیب کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا کہ یہ امت محمدیہ بنی اسرائیل کے دوش بدوش چلے گی، قدم بقدم چلے گی۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ذب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ رواه البخاری في کتاب الانبیاء۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ لوگو تم سب اپنے سے پہلے کی امت کی گمراہیوں میں چلو گے، قدم بقدم چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر تم سے پہلی امتوں میں سے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہوگا جو گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا، اس امت کے اندر بھی ایسا بدنصیب ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کہ یہود و نصارہ ہے؟ کہاں اور کون؟ یہ امت قرآن و حدیث سے اس قدر دور ہو جائے گی، نوجوانوں کا یہ طبقہ قرآن و حدیث سے اس قدر دور ہو جائے گا کہ نوجوانوں کے اس طبقے کو قرآن و حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والے اچھے نہیں لگیں گے، جنت و جہنم کی خبر دینے والے انہیں اچھے نہیں لگیں گے، اس قدر دنیا پرست ہو جائیں گے، اس قدر دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اس قدر آخرت فراموشی کا معاملہ ہوگا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 21 اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ تنہا حساب لینا ہے، کھڑا ہونا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ لوگوں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، حج کرنے کا معاملہ ہو، کپڑا پہننے کا معاملہ ہو، بالوں کو سنوارنے کا معاملہ ہو، جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے کا معاملہ ہو، جہنم سے بچنے کا معاملہ ہو، جنت میں جانے کا راستہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ مجھے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، والیوم الآخر جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں پائی کا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ آئیڈیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، لہذا نوجوانان اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ ماحول، برا ماحول، غلط ماحول، غلط ساتھی، غلط دوست و احباب، نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب غلط ماحول انہیں دینا۔ اور آج کا المیہ یہ ہے
کہ ایک مسلمان کے گھر میں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اس گھر میں اسلامی ماحول نہیں ملتا ہے الا ماشاء اللہ۔ جب وہاں سے بندہ اسکول جاتا ہے وہاں بھی انہیں اسلامی ماحول نہیں ملتا ہے، دکان جاتا ہے وہاں بھی انہیں اسلامی ماحول نہیں ملتا ہے، شہر میں جاتا ہے وہاں بھی انہیں اسلامی ماحول نہیں ملتا ہے، دوست احباب انہیں اسلامک نہیں ملتے، قرآن و حدیث والے دوست احباب نہیں ملتے۔ اتنا خطرناک اور اس قدر پرہول ماحول میں ہم زندگی گزار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر شخص دیکھے کہ ان کا دوست کیسا ہے۔ ایک نوجوان، انہیں چاہیے کہ ہمارا ماحول ایسا ہو، ہم ایسے دوست کے ساتھ رہیں جو ہمیں قرآن و حدیث بتانے والا ہو، جو ہمیں آخرت کی تیاری کے تعلق سے بتانے والا ہو، جو ہمیں عذاب جہنم سے بچنے کے تعلق سے بتانے والا ہو، جو ہمیں عذاب قبر سے بچنے کے تعلق سے بتانے والا ہو، اور جو ہمیں یہ بتانے والا ہو کہ جو مختصر زندگی ملی ہے آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست اگر نمازی ہے، دوست اگر نوجوان دوست نمازی ہے، اگر وہ بے نمازی ہے تو نماز کی طرف وہ رغبت حاصل کرتا ہے، نماز کی فکر انہیں ان کے اندر لاحق ہوتی ہے، انہیں نماز کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، نماز کی نمازیوں کے ماحول میں رہتا ہے، انہیں نماز سے محبت ہونے لگتی ہے، انہیں عبادت سے محبت ہونے لگتی ہے، انہیں گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر شخص غور کرے کہ دوست ان کا کیسا ہے، انہوں نے کس کو دوست بنایا ہے۔ غلط ماحول کی وجہ سے، غلط دوست کی وجہ سے آج نوجوان، اچھے گھرانے کے نوجوان شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے، جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، نشے میں نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہے اس تعلق سے؟ یہ کس طرح سے اس غلط ماحول سے ایک نوجوان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، رواہ احمد فی مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، فلا یقعد علی مائدہ یشرب علیہا الخمر، اس دسترخوان پر نہ بیٹھے، ایسی دعوتوں میں شرکت نہ فرمائے جہاں پر شراب و کباب کا دور چل رہا ہو۔ آج کیا نوجوانوں، آج نوجوانوں کا ماحول شراب و کباب کا ماحول ہے، جوا کا ماحول ہے، لہذا غلط ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ جوانی کے تعلق سے اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، یاد رکھیے گا، ناکامی ہاتھ آئے گی تو پھر افسوس ملنا پڑے گا۔ اس تعلق سے ماں باپ کو خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، جوان ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب صرف اپنی بیوی کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا ہے، میری نہیں سنتا ہے، میرا بچہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ لہذا ماں باپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچپن سے ہی آپ دینی تعلیم پر خوب دھیان دیں۔ ان کا بنیاد اگر ٹیڑھی ہو، گھر ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تربیت کا جو دور ہے بچپن کا دور ہے، آپ انہیں دین بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیں، ماں باپ کے حقوق کو بتائیں، حرام کام کیا ہے، حرام کام کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت دینی نہج پر کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کیا کریں صاحب، ہم خود دیندار نہیں ہیں تو ہمارے بچے کہاں سے دیندار ہوں گے؟ ہمارا معاشرہ
یہ بھی کہتا ہے کتنے ایسے معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ ہیں جو جہاں ماں بھی شرابی ہے، ماں بھی شراب پیتی ہے، باپ بھی شراب پیتا ہے، بیٹا بھی شراب پیتا ہے، بیٹی بھی شراب پیتی. جی یہ کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہے، ایسا معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں. ماں بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، باپ بے نمازی ہے. ماں باپ کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ماں باپ کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جب یہ بچے نوجوان، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے، کچھ پڑھ دیجئے. یہ کوئی اخلاق اور تعلیم، کوئی روح افزا شربت نہیں ہے، پڑھ دیں گے آپ، پلا دیں گے اور آپ کا بچہ آپ کی ماننے لگے گا. نہیں، وصیت انبیاء پر غور کیجیے کہ آپ کا بچہ جب جوان ہو تو قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا ہو. انبیاء کرام کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ میرے بیٹے تم مسلمان ہو کر کے مرنا، زندہ رہنا تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندہ رہنا، مسلمان ہو کر کے مرنا. یہ وصیت انبیاء ہے. انبیاء کرام اپنے اولاد کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے. یہ رول ماں باپ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہوں، نوجوانوں میں ایسی جماعت ہو اور ایسی تعداد ہو جو قرآن و حدیث والی ہو، والدین کو یہاں پر اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. وصیت انبیاء کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اٹھائیے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو وصیت کرتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹے، اللہ نے دین کو آپ کے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. ہر ماں باپ کو یہ وصیت یاد رکھنی چاہیے، اپنے اولاد کو ہمیشہ یہ وصیت کرتے رہنی چاہیے کہ میرے بیٹے نماز کبھی نہ چھوڑنا، میرے بیٹے عقیدے سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، میرے بیٹے بااخلاق بن کر کے زندگی گزارنی ہے، میرے بیٹے موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، میرے بیٹے موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میرے بیٹے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزرنی چاہیے. میرے بیٹے میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا پڑے گا. وہ معاملہ ہوگا جہاں پر باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی. لہذا ہم بھی یہ وصیت کریں کہ میرے بیٹے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم زندگی بھر شریعت کے مطابق عمل کرتے رہنا، یہاں تک کہ مرنا تو مسلمان ہو کر کے مرنا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ وصیت کرتے رہے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو انشاءاللہ ایک الگ ماحول پیدا ہوگا. اسی طرح سے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب مقصد حیات کیا ہے نہیں پتا ہے. بھائی آنے کا مقصد نہیں پتا ہے. انجوائے چل کیا ہے؟ انجوائے کر رہے، چل کر رہے، کیا مقصد ہے پتا نہیں ہے. نوجوانوں کو زندگی کا مقصد پتا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے پتا نہیں ہے. آخرت کی تیاری، اللہ کی عبادت. نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، آخرت کے تعلق سے آنسو بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. یہ سبق کون پڑھائے گا؟ ماں باپ کو یہ سبق پڑھائیں، استاد یہ سبق پڑھائیں، انہیں دینی راہ میں رکھیں، قرآن و حدیث کو بتانے والے سے انہیں قریب کریں. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. نوجوان زندگی گزار رہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں پاکی کا طریقہ نہیں معلوم، غسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے نہیں معلوم، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں نہیں معلوم. یہاں تک ایسے بھی نوجوان ہیں کس وقت کتنی رکعتیں فرض ہیں نہیں معلوم، رمضان کے روزے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے نہیں معلوم، ماں باپ کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم.
بیوی کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم پر کیا ہے نہیں معلوم۔ آخرت طلبی کا خاتمہ ہے۔ مقصد حیات سے نوجوان بے خبر ہے۔ ہم نے اس قدر دنیا 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 دنیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوگا، لہذا ہم دنیا کی ساری ڈگریاں انہیں دیتے ہیں۔ وہی بیٹا وہی باپ جب مر جاتا ہے، جب ساری ڈگریاں جن نوجوان بیٹے کو ہم نے دیا ہے کھڑا ہوتا ہے، انہیں آپ کا جنازہ پڑھنے نہیں آتا، انہیں جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے بھی جاہل بنا کر کے چھوڑا۔ آپ کے نوجوان بیٹے کو آپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہے، قبر میں کیا سوالات ہوں گے آپ کے بیٹے کو پتا نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم سے؟ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے گا جتنا معاشرہ خراب ہے مزید خراب ہوتا چلا جائے گا۔ فکر آخرت اس پر چسپاں کرنے کی، فکر آخرت کو ان کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا آپ پر ہے، محبتیں وہی آپ ہیں، اور میں پڑھ کے سناؤں؟ کہا میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ قرآن جس طرح سے پڑھنا ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ کہا میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ سناتے پڑھتے رہتے ہیں، سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 41 پر جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھہر جائیے۔ کہا کیا بات ہے، ٹھہر جائیے؟ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے پڑھ کر کے سنائیے، ابھی کہہ رہے ہیں ٹھہر جائیے۔ کیوں کہا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، حدیث اس طرح سے وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال نعم فإنه احب ان اسمعه من غیری فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاری في کتاب الفضائل۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے ایک مسلمان کی زندگی میں یہ حدیث کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کے تعلق سے ایک حدیث کافی ہے۔ کہا ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے، میں پڑھ کر کے سناؤں؟ کہا میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ کہ دوسروں سے سننا بھی ثواب ہے، خود پڑھنا بھی ثواب ہے۔ کہا فقرأت علیہ سورۃ النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء آیت نمبر 41 پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہتے ہیں حسبک، ٹھہر جائیے۔ اب کیوں کہا تھا اس آیت کے اندر کیا ہے؟ آیت کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ ساری امتیں قیامت کے دن ہوں گی، گواہی دیں گے ان تمام گواہوں پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنائیں گے، آپ کو گواہ دینی پڑے گی، آپ کو شہادت دینی پڑے گی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاتی ہے۔ رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منظر گردش کرنے لگتا ہے۔ قیامت کے دن کا وہ خطرناک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں حسبک، بس کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو نکلے ہیں کبھی کہ مجھے قیامت کے دن گواہی دینا ہے، مجھے قیامت کے دن شہادت دینی ہے کہ ہاں ان لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ آج کے نوجوانوں میں
یہ فکر بالکل نہیں پائی جاتی ہے، جبکہ قرآن یہ فکر دیتا ہے۔ سورہ حج شروع کیجئے، قیامت کا منظر کس انداز سے 2 آیتیں کھینچتی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم زلزلہ ہوگا۔ دنیا میں کسی ایک حصے میں زلزلہ آتا ہے، آدمی بدحال ہو جاتا ہے۔ ماں کو بیٹے کی فکر نہیں ہوتی ہے، بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کی فکر نہیں ہوتی ہے، بیوی کو شوہر کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ معاملہ کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کہ اے لوگوں قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے زلزلے سے ڈرو۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ قرآن یہاں پر ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، قیامت کے دن کا احساس ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ہم رات میں اتنے دیر رات تک ہم موبائل چلاتے رہتے ہیں، انسٹا، فیس بک اور یوٹیوب میں اس قدر ہم مصروف رہتے ہیں، گانے بجانے میں ہماری راتیں گزر جاتی ہیں، اور دن میں 12 بجے دن 10 بجے دن ہم اٹھتے ہیں۔ نوجوانوں، ہماری راتیں بھی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے دن بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی رب کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل بھی رب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بھی رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے شب و روز میں سجدے نہیں ملتے ہیں، آنسو نہیں ملتے ہیں، قبر کی تنہائی کا احساس نہیں ملتا ہے، رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا یہ احساس نہیں ملتا ہے۔ ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کی فکر ہے، قبر میں کامیاب ہونے کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں بڑا سا بڑا عہدہ پانے کی فکر ہے، لیکن جنت میں ہمیں اونچا مقام پانے کی فکر نہیں ہے۔ اس احساس کو اپنی زندگی میں باقی رکھیے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ لوگوں تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے۔ ایک ماں دودھ پیتے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ رونے لگے ماں رونے لگتی ہے، دودھ پیتے بچے کو بخار آ جائے ماں کو بخار آ جاتا ہے، دودھ پیتے بچے کو تکلیف ہو ماں تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ رات میں نہ سوئے ماں کو کئی راتیں نیند نہیں آتی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ اس بچے سے دور ہونا ماں کو گوارا نہیں، اس بچے کو چھوڑ کر کے کچھ اور کرنا ماں کو گوارا نہیں۔ سب سے زیادہ ماں دودھ پیتے بچے سے محبت کرتی ہے۔ قرآن اس ممتا کی مثال دیتا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، ماں کو کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں قیامت کے دن تم لوگوں پر جو اپنی نگاہ کو دوڑاؤ گے ایسا لگے گا سب کے سب نشہ کیے ہوئے ہیں، سب کے سب ہوش گوا بیٹھے ہیں، سب کے سب نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے میں نظر آئیں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی، ہر گناہگار کی یہ خواہش ہوگی کہ پروردگارا میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، پروردگارا میرے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے، پروردگارا پوری دنیا کو تو جہنم میں ڈال دے، صرف میں جنتی بن جاؤں۔ آج کے نوجوانوں میں مقصد زندگی کا احساس نہیں ہے، لہذا اس احساس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے، دین کی تبلیغ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانان اسلام کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانان اسلام کو قوم و ملت کے لیے انقلاب برپا کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا، جو نوجوان حضرات قرآن و حدیث سے قریب ہے، انہیں قرآن و حدیث سے انہیں قرآن و حدیث سے مزید قریب ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ملت کے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، عقیدہ توحید سے دور ہیں، فکر آخرت سے دور ہیں، پروردگارا تو انہیں متبع سنت بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں آسانی پیدا فرما، تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔